السلام علیکم ناظرین کرام، ایران نے اسرائیل کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ دوسری جانب ابھی جو تازہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے، ایران نے اسرائیل کے 3 شہروں پر شدید قسم کی بمباری کی ہے اور اس وقت اسرائیل قیامت صغریٰ کے مناظر پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے کون سے 3 شہروں پر حملہ کیا اور کیا نقصانات ہوئے، اس پر تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ تل ابیب، وسطی اسرائیل اور ارزیلیہ کے متعلق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایران کی جانب سے شدید قسم کی بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی بھی نقصان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگر بات کی جائے ابھی تک اموات کی تعداد کی، اسرائیل کے اندر ابھی تک 24 کے قریب مبینہ طور پر ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں اور 650 کے قریب وہاں پر لوگ زخمی ہیں، اور جس میں زیادہ تر کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے ایران کی، تو ایران کے تقریباً 450 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور 600 کے قریب وہاں پر بھی لوگ زخمی ہیں۔ ناظرین اکرام، سوموار کے روز جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کا شدید قسم کا نقصان ہوا، جب وہ پوری دنیا کے سامنے چیخ اٹھا۔ لیکن اس دوران ایک بڑا اہم معاملہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ایران نے حملہ کرنے سے پہلے ایران کے جو دفاعی ہیکر ہیں، انہوں نے اسرائیل کا دفاعی سسٹم آئرن ڈوم سسٹم کو ہیک کر دیا تاکہ وہ میزائلوں کو روک نہ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ایران اپنے میزائل اسرائیل کے اندر ٹارگٹوں کو نشانہ بنا سکے، جس میں ایران کامیاب ہو گیا۔ جس کے بعد اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس سارے معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ اتنی شدید قسم کی بمباری کی گئی کہ اسرائیل کی چیخیں نکل گئی، اسرائیل پر قیامت برپا کر دی جیسے ایسے لگ رہا تھا۔ ناظرین اکرام، اس سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میزائلوں کو، ان توپوں کو کس طرح روکا جائے، اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ یہ معاملہ شروع تو اسرائیل نے کیا، اس کو ختم ہم لوگ کریں گے، چونکہ انہوں نے ہماری خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین اکرام، ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے جو لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان جانوں کی، خون کی قیمت ان کو ہر صورت چکانا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نہ صرف نشانہ بنانے کی کوشش کی، بلکہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے اور ان کے جوہری سائنسدانوں کو، ان کے آرمی آفیسرز کو شہید کیا گیا۔ اب اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے اور ان کی مدد کرے، لیکن اسرائیل کو اور امریکہ کو واضح پیغام ایران کے سپریم لیڈر نے دے دیا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر اس معاملے میں انٹر کرے گا تو ایران اس پر حملہ کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچے گا۔ پاکستان بھی ڈٹ کر اس وقت ایران کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہے، اور ایران کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ ناظرین اکرام، کل کے روز ایران کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کے دفتر پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور آج دن کو جس جگہ سے ایران کے ٹیلی ویژن پر حملہ کیا گیا تھا، ایران نے آج اسی جگہ کو مکمل تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کس طرح روکا جائے۔